السلام علیکم فرینڈس، میں ہوں آپ کی فرینڈ خوشی صدیقی اور آپ میرے چینل پہ سننے جا رہے ہیں بادشاہ بیگم ایپیسوڈ 7 پارٹ 1۔ تو اسٹارٹ کرنے سے پہلے کچھ ہم باتیں کریں گے، جیسے کہ میں بتا چکی ہوں پہلے بھی کہ مجھے 25 سبسکرائبر چاہیے، تو آپ مجھے نہیں دے پا رہے ہو۔ میرا مطلب یہ تھا کہ میرے 20 ہو چکے ہیں، 5 سبسکرائبر اور مجھے دے دو۔ آئی تھنک آپ کو یہ کہانی پسند آ رہی ہوگی۔ تو بادشاہ بیگم کا مین ٹائٹل میں آپ کو بتا دوں کہ اس کہانی میں تھرل کے ساتھ ساتھ کچھ ایموشنز بھی ہیں، جو کہ ایک آدمی کے لیے ہیں جو کہ بھٹک جاتا ہے، اسے صحیح راہ دکھانے کے لیے بنی ہے۔ تو اس میں کوئی بھی غلط چیز نہیں ہے، اینڈ رومانس ہے جو کہ لاسٹ میں ہی دکھایا جائے گا۔ چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ نثار جو پچھلے 3 گھنٹے سے سڑک پر گاڑی دوڑائے جا رہا تھا، دن شام کو ڈھلنے کو ہو گیا تھا۔ گاڑی میں تو سناٹا تھا، جہاں یہ گاڑی دوڑ رہی تھی وہ علاقہ سنسان تھا۔ سامنے ایک بورڈ تھا جس میں لاہور 60 کلومیٹر لکھا تھا۔ گاڑی میں اس وقت سناٹا تھا۔ اس نے اس وقت نہ جان سے کچھ بولا تھا، نہ جان اس وقت کچھ بول رہی تھی۔ ایک پل کے لیے سناٹے کا کھلا کھودتے ہوئے نثار نے کہا، تمہارا بھائی مر گیا، تمہیں اس سے کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی؟ اس کے کہنے پر جان نے ہلکے سے ایک نظر اٹھا کر اسے دیکھا اور معصوم سا جواب دیا، بھائی کے مرنے کا غم ہمیشہ رہے گا، پر ہمیں خوشی اس بات کی ہے کہ دنیا سے ایک جلاد ختم ہو گیا۔ تمہیں اپنے بھائی کی اصلیت پتہ تھی؟ اصلیت کا تو پتہ نہیں، پر اس کی کام کرنے کا طریقہ کچھ ایسا ہی تھا۔ آپ نے بدلہ لے لیا، وہی کافی ہے۔ ٹھیک ہے، ایک بات اور، تم اس نکاح کو، یہ رشتے کو بھول جاؤ، کیونکہ میں اسے کبھی نہیں نبھاؤں گا۔ اس کی بات سن کر جان کی آنکھوں میں آنسو رکے ہوئے تھے جو بہنے لگے۔ اس نے اپنے ہاتھ سے آنسو صاف کیے اور کہا، کوئی بات نہیں، جیسے آپ کو اچھا لگے۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ملاقات ہماری آخری ملاقات ہو، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ تم میرے وجود سے دوبارہ ہو۔ مجھے نہیں پسند کہ تم میرے ساتھ رہو۔ تھوڑی دیر بعد لاہور آ جائے گا، میں تمہیں وہیں چھوڑ دوں گا، پھر چاہے جہاں من چاہے وہاں رہو۔ بہت سارے گھر ہیں وہاں پر۔ گھر کے ساتھ ساتھ ناچنے والے کے کوٹھے بھی ہیں، جہاں وہ ناچ کر لوگوں کا من بہلاتے ہیں، اور شاید ان کی عزت کی بھی ہر رات بولی لگتی ہو۔ نثار نے اس کی بات سن کر اگنور کر دی۔ تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد اس نے پھر سے پوچھا، دنیا میں سب سے بری چیز کیا ہے؟ درد؟ سب سے برا درد؟ مجھے کبھی سوچا نہ ہو۔ اور وہ کون سا درد ہے جو تم نے سوچا نہ ہو؟ اس کی بات پر اس نے مسکرا کر جواب دیا، وہ درد جو میں ہمیشہ سہتی ہوں، جہنم کا درد۔ ویسے مجھے لگتا ہے شاید جہنم سے بڑھ کر بھی کوئی چیز ہوتی ہے، تو کیا ہے؟ خود کا ابلیس بن جانا۔ اس کی بات پر نثار نے ایک نظر اسے دیکھا اور مسکرا کر کہا، تمہارا مطلب ہے کہ میں ابلیس ہوں، یعنی شیطان؟ تم جو سوچ رہی ہو صحیح ہے۔ خیر، تمہارا لاہور آ چکا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے دروازہ کھولا اور اس کی سیٹ بیلٹ کھول کر سے جانے کو کہا، جا سکتی ہو، جہاں چاہے رہو، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کچھ کہنا ہے تو کہہ سکتی ہو جناب، آپ نے ہمارے لیے اتنا کیا، بہت ہے، پر ایک بات اور، ہمیں ڈھونڈنا مت، کیونکہ آپ جیسے بڑے لوگ ہم جیسے چھوٹے چھوٹے لوگوں کو ڈھونڈیں گے تو اچھا نہیں لگے گا۔ فکر نہیں کرو، تمہیں ڈھونڈنا تو دور کی بات ہے، تمہیں کوئی پوچھے گا بھی نہیں۔ یہ کہہ کر اس نے گاڑی پیچھے کر کے واپس گھر کی اور بڑھا دی۔ اس کے جانے کے بعد جان وہیں گھٹنوں کے بل پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ اتنا رو رہی تھی کہ آج اس کی چیخیں سارا لاہور سن سکتا تھا۔ تبھی کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اس نے پیچھے پلٹ کر دیکھا، ایک گھناؤنی سی شکل والا آدمی اس کے سامنے کھڑا تھا۔
اسے دیکھ کر وہ پیچھے کھسکنے لگی، مڑتے ہوئے پیچھے جانے لگی۔ تبھی کسی نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ خدا کے لیے مجھے چھوڑ دیں، میں آپ کے لائق نہیں ہوں، مجھے چھوڑ دیں۔ اس کے کہنے پر دوسرے آدمی نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ اس نے ایک آدمی کے پیر پر لات ماری اور اس نے سامان لے کر وہاں سے بھاگنے لگی۔ وہ خالی سڑک پر بھاگ رہی تھی، تبھی سامنے سے ایک روشنی آ رہی تھی جو کہ شاید کسی گاڑی کی تھی۔ اس گاڑی نے ایک زوردار ٹکر جان کو ماری۔ تو یہ تھا 7th ایپیسوڈ کا فرسٹ پارٹ۔ تھوڑا چھوٹا تھا پر آئی تھنک آپ کو پسند آئے گا، تھوڑا انٹرسٹنگ تھا، لیکن نیکسٹ پارٹ میں آپ کو بہت مزہ آنے والا ہے۔ تو آپ میرے نیکسٹ پارٹ کا انتظار کرتے رہنا، جلد ہی آپ کے سامنے ہوگا۔ اللہ حافظ۔